حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے محبوب غلام 8 سال کی عمر مبارک میں اپنی امی جان کے ساتھ ننیال جا رہے تھے کہ راستے میں راہزنوں نے حملہ کیا اور حضرت زید کو بھی وہ اپنے ساتھ لے گئے۔ بکتے بکاتے مکہ المکرمہ پہنچے۔ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے خرید کر انہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارک اقدس میں تحفہ پیش کیا۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت مقدسہ میں رہ رہے تھے، وقت گزرتا جا رہا تھا۔ ادھر ان کے والد محترم کو ان سے بڑا پیار تھا، وہ اپنے بیٹے کی جدائی میں ذہنی توازن تک وہ خلل پڑ گیا۔ ہر وقت وہ اپنے بیٹے کی یاد میں شعر پڑھتے تھے اور یاد کرتے تھے۔ ایک قافلہ حج کے لیے مکہ المکرمہ آیا، ان کی نظر حضرت زید پر پڑی تو انہوں نے جا کر ان کے والد محترم کو بتایا اور وہ اپنے بھائی کو لے کر مکہ المکرمہ پہنچے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارک اقدس میں آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بیٹا زید آپ کی غلامی میں ہے، میں انہیں لینے آیا ہوں اور ہم آزادی چاہتے ہیں۔ رحمت کل جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو فرمایا کہ آپ کا بیٹا ہے، اگر وہ آپ کے ساتھ جانا چاہے تو آپ لے کے جا سکتے ہیں اور کوئی اس کا فدیہ نہیں۔ جب حضرت زید آئے اور سال کی فرقت تھی، جدائی تھی، باپ بیٹا آپس میں ملے اور جو جذبات کا اظہار تھا وہ ہوا۔ بعد میں والد محترم کہتے ہیں، بیٹے میں تمہیں لینے آیا ہوں اور تمہیں آزاد کروانے آیا ہوں، اور ہماری بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوگی اور انہوں نے فرما دیا ہے اگر آپ کا بیٹا آپ کے ساتھ جانا چاہے تو بالکل آپ لے جائیں اور کوئی قیمت نہیں، کوئی پیسے کا لینا دینا نہیں۔ حضرت زید اس مقام پر کبھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف دیکھتے ہیں اور کبھی اپنے والد محترم کی طرف دیکھتے ہیں اور فیصلہ نہیں کر پاتے سچویشن میں کہ والد محترم کو بولنا پڑتا۔ وہ کہتے ہیں کہ بیٹے آپ کو پتہ ہے غلامی کتنی بڑی لعنت ہے۔ بس یہ جملہ سننے کی دیر تھی کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بجان اس میں کوئی شک نہیں کہ غلامی بہت بڑی لعنت ہے، لیکن اس در کی غلامی پہ ہزاروں آزادیاں قربان، اور میں اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن رحمت کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتا۔ اور اس پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام اتنے خوش ہوئے، حضرت زید کے بازو کو پکڑا اور حرم کعبہ میں لائے۔ کفار مکہ پہلے وہاں پر اہل مکہ جمع تھے، فرمایا اہل مکہ سن لو، آج سے پہلے تو زید میرا غلام تھا، لیکن آج کے بعد زید میرا بیٹا ہے۔ اور اس کے بعد حضرت زید کو زید بن محمد کے نام سے جانا جانے لگا۔ یہ وہ غلام جنہوں نے اس مقام پر اپنے والد محترم اور اپنے وطن کی محبت کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت اور آپ کی ذات پر قربان کیا۔ جنگ موتا میں راہ حق میں اپنی جان دیتے ہوئے اپنے آقا سے وفا کی اور دین اسلام سے وفا کی، اور اپنی جان اللہ اور اس کے رسول کے نام پر قربان کر کے رنگ شہادت کے ساتھ دنیا سے روانہ ہوئے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اس طرح کی وفا اور محبت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔